اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، اسٹیٹ بینک خود مختاری کے نام پر اسے بین الاقوامی اداروں کا مالیاتی غلام بنا دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے، اور جیسے ہم خاکم بدہن آزاد ریاست کی بجائے ایک بار پھر ایک کالونی کا روپ دھار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے، اور کسی قیمت پر بھی ہم اپنی آزادی کا سودا کرنے کی اجازت کسی حکمران کو نہیں دے سکتے۔ مہنگائی جس سے عام آدمی کی کمر توڑ کر کے رکھ دی گئی ہے، ملک کو ایک ایسے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کے دور دور تک بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ عوام کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہ بڑے بڑے محلات کی بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے انہیں عوام کے کرب اور اس کی کراہ کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جب عام آدمی کی معیشت کی ذمہ داری پوری نہیں کی جا سکے، ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ساری سیاستدانوں کے خلاف کرپشن 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 کے نعرے لگائے گئے، ہر سیاستدان کو چور 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 اور چور کہا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ آج پاکستان کرپشن میں چند سالوں کے اندر 117 سے 140 پہ چلا گیا ہے۔ اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیا ہوتی تو ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے تھا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ناکام، نااہل اور کرپٹ حکومت ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئندہ الیکشن کے لیے مشینوں کا سہارا لے کر اثر نو دھاندلی کا منصوبہ بنا سکے، دھاندلی سے اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندلیوں کی سوچ رہی ہے۔ لیکن قوم بیدار ہے، اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے گا۔ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے، اور اس نے کوئی 22 کے قریب اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ کسی نے اگر نہ لینے والی تنخواہ بھی چھپائی ہے، یعنی وصول نہ کرنے والی تنخواہ بھی اگر چھپائی ہے، اس کو تو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اقتدار سے باہر کیا جا رہا ہے، اور جہاں 22 اکاؤنٹ چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، پھر بات ہوگی ملک پہ انصاف کی، کہاں سے انصاف آئے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے
کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے، عمران خان کو نااہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو کالعدم قرار دے۔ یہ پورا ٹبر کرپٹ ہے، یہ پوری جماعت کرپٹ ہے، اس کی تخلیق کرپشن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے۔ اس کے پیچھے قوتیں بھی وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور قوت سے جب جماعت بنتی ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں کہلاتی۔ ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پی ڈی ایم پہلے بھی مسرت کر چکی ہے۔ یہ غیر آئینی عمل ہے، دنیا میں اس کا تجربہ ناکام ہوا اور آج ہم پر اسے مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہم ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے۔ آج کل ملک میں ایک خلائی تجویز گشت کر رہی ہے، صدارتی طرز حکومت۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ہمیشہ آمریت کا دوسرا نام رہا ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس سے پہلے جنرل سکندر مرزا کی صورت میں ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ہو، چاہے جنرل مشرف کی صورت میں ہو۔ اور پارلیمانی طرز حکومت کا خاتمہ یہ در حقیقت آئین کے بنیادی ڈھانچے کو منہدم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس سے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ کس طرح اس آئین کا خاتمہ کیا جائے۔ لہذا اس ناپاک خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملک کی بقا کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ایک سیاہ تاریخ رکھتا ہے جو کسی طرح بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ ملک بھی اسی کی برکت سے ٹوٹا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج کھاد ناپید ہو چکی ہے۔ کسان در بدر کھڑا ہے، قطاروں میں کھڑا بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس نااہل حکومت میں پہلی مرتبہ کسان اور اس کے لیے کھاد کا بحران دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے کبھی اس کی ایسی مثال نہیں ملی۔ ہم کسان کے مسائل کو ہر فورم پر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جہاں پر پی ڈی ایم پاکستان کے ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ متاثرہ لوگوں کی آواز رہی ہے، کسان کی بھی ایک بڑی توانا آواز موجود ہے، اور انشاءاللہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں اور لانگ مارچ میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا۔ ہم ہر سطح پر ان کو اپنے اس جدوجہد میں شریک رکھیں گے۔ اس وقت بلوچستان میں بالخصوص وہاں کے معدنی ذخائر پر ہم بلوچستان اور وہاں کے عوام اور وہاں کے بچوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ ریکوڈیک کے حوالے سے اس پر بلوچستان کا حق تسلیم کیا جائے۔ جزائر کا مسئلہ ہو، اس پر بلوچستان کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ سندھ کے جزائر کا مسئلہ ہو، وہاں پر سندھ کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو افواہیں گشت کر رہی ہیں ریکوڈیک کے خفیہ معاہدات کے حوالے سے، اسے پبلک کے سامنے لایا جائے۔ عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محرومیوں کو جنم دیتی ہیں اور قوموں کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کو اگر ہم نے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور قومی وحدت اسی وقت ممکن ہے
جب ہم ہر طبقے اور ہر علاقے، ہر قومیت اور ہر برادری کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کی محرومیت کے احساس کو دور کریں گے۔ فاٹا کا انضمام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سال 100 ارب روپیہ دیے جائیں گے، 10 سال تک 1000 ارب روپیہ۔ آج 4 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن شاید 60 ارب سے کچھ اوپر ان کو اب تک رقوم مہیا کی گئی ہے۔ کس طرح فاٹا کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کوئی نہ نظام ان کو دیا جا سکا، نہ پبلک مطمئن ہے، نہیں سمجھتی کہ ہم پچھلے نظام کے تحت ہیں یا کوئی نیا نظام موجود ہے۔ وہاں ایک ناکام نظام ان پر مسلط کیا جا رہا ہے اور ان کی اصلاحات کے لیے بھی ابھی کوئی قسم کے اثرات بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی تمام تر صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ لازم ہے، ورنہ ملک کے ہر علاقے میں محرومیت کے احساسات ابھریں گے اور یہ ملک کے اندر تفریق، تقسیم اور بغاوتوں کے اسباب مہیا کریں گے۔ یہاں پر ہمارے ہاں مری میں جو سانحہ ہوا برفباری کی وجہ سے، دیکھیے جہاں پر برف گرتی ہے ہر ملک میں، وہاں برف کو اٹھانے، راستوں کو صاف کرنے اور سیاحوں کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی کے انتظامات ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، ہر سال ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر نظام سویا رہا اور جہاں پر خود عمران خان اگر کسی ملک میں کشتی ڈوبتی ہے تو کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے، معمولی حادثہ ہوتا ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ تو آج جو انہوں نے پنجاب میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں سرکاری چھوٹے ملازمین کو ذمہ دار قرار دے کر عہدوں سے برطرف کیا ہے، میرے خیال میں یہ ناکافی ہے۔ عمران خان اور بزدار کی سطح پر استعفے ہونے چاہیے اور ان کو اس کا مجرم قرار دینا چاہیے۔ یہی آواز ہے پی ڈی ایم کی، اور انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ ہم اپنے موقعوں پہ کام کرتے ہیں۔ 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے یا 23 مارچ کو قافلے روانہ ہوں گے؟ دوسرا 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوتی ہے، پھر اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کرفیو کا ماحول ہوگا اسلام آباد میں، پی ڈی ایم کیسے داخل ہوگا؟ پی ڈی ایم داخل ہوگا، اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا مارچ اس روز آ رہا ہے۔ کس سازش کے تحت انہوں نے اس قسم کی تجاویز مرتب کی؟ اور جہاں تک پریڈ کا تعلق ہے، پریڈ تو صبح سے ظہر تک ہوتا ہے اور ہم نے تو ظہر کے بعد آنا ہے، تو کوئی تصادف نہیں۔ ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ یہ بتائیے گا مولانا صاحب کے مختلف تجاویز چل رہی ہیں اور ایک تجویز یہ بھی اپوزیشن کی مختلف باتوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ طریق عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے تعلیمی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اپنی جماعتوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ بھی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک سیاست کا حصہ ہے، پارلیمان کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتیں، پارلیمنٹ کے اندر کی قوتیں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ خالد صاحب کئی آپشن ہے، آپ کے پاس قانونی آپشن بھی ہیں، اگر کوئی قانونی آپشن پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ غیر جمہوری انداز کو اپنا سکتے ہیں حکومت کو کرانے میں؟ دیکھیے، میرے خیال میں جمہوریت ہی اور جمہوری آزادی ہی قوم کا وہ حق ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی کو اقتدار میں لا بھی سکتی ہے اور کسی کو اقتدار سے اتار بھی سکتی ہے۔ اور پھر ناجائز حکمران جو عوام کے ووٹ کے بغیر چوری کر کے، ووٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ چوری کے ووٹ کے ذریعے سے اقتدار میں آئی ہو، اس کا تو ہر وقت منہدم کرنا یہ قوم کے ہر فرد کا فریضہ ہے، آئینی فریضہ بھی، قانونی فریضہ بھی اور شرعی فریضہ بھی۔ مولانا صاحب، 2 دن پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ آپ کا اور راسل زرداری صاحب کا رابطہ ہوا اور اس میں یہ تجویز ایسی آئی زرداری صاحب کی طرف سے کہ عدم اعتماد میں آپ ان کا ساتھ دیں اور مل کے، اور دوسرا یہ کہ لانگ مارچ جو ہے 27 فروری کو جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، کوئی آپ آپ نے اتنی لمبا سوال کر دیا، میرا رابطہ ہی نہیں ہوا۔
पीपल्स पार्टी का भी जैसे लॉन्ग मार्च है और आपका भी है, अगर वो पीपल्स पार्टी पीडीएम के लॉन्ग मार्च में आना चाहती है तो दरवाजे खुले हुए हैं, और क्या पीडीएम में वो पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में 23 मार्च के ऐलान हो जाने के बाद किसी और लॉन्ग मार्च की बात नहीं होनी चाहिए थी। ताहम पीडीएम वाज़ेह तौर पर कहता है कि हम कभी भी दो महाज नहीं खोलेंगे, अपने अपोजिशन के जमातों के खिलाफ अपनी तवानाई सर्फ नहीं करेंगे और ये ख्वाहिश रखेंगे कि 23 मार्च के हमारे महंगाई मार्च में पाकिस्तान की तमाम सियासी और समाजी क़ुव्वतें शरीक हों। मौलाना साहब ये फरमाएं, आप तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेहाद की बात कर रहे होते हैं, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो कामयाब होती नहीं है, तो आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट कुछ पीछे हटी है जो आप इस पर कंसीडर कर रहे हैं? तो इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ, दोबारा तो इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का जो आपने कहा कि हम मुतालबा करते हैं, क्या आप जाने का इरादा रखते हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो ऑलरेडी मुद्दई मौजूद है और ख़ुद उनके घर के अंदर से मुद्दई मौजूद है, तो जो घर के अंदर का बेदी है वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। मौलाना साहब, अभी क्योंकि अब बल्दियाती इंतखाबात आप जीते हैं और दीगर जमातें भी आपके साथ हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात के जो अगले मरहले हैं कि पीके का मरहला रहता है, पंजाब और दीगर सूबों का रहता है, उस मरहले के लिए क्या पीडीएम ने कोई हिकमत अमली मुरतब की है? क्या आप मिलकर किसी इत्तेहाद की सूरत में भी जा रहे हैं या अपनी अपनी जमातों के साथ? देखिए, जहाँ तक बल्दियाती इलेक्शन का ताल्लुक है तो इस पे सिर्फ हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा मरहला वो मार्च के लॉन्ग मार्च के करीब होगा। तो जहाँ इंतखाब हो चुका है उस इलाकों से हम दुगने लोग निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और जिन इलाकों में अभी लोग इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे इंशाअल्लाह उसकी कमी भी वो इलाके पूरे करेंगे कि जहाँ पर इलेक्शन हो चुका है इंशाअल्लाह। ये बात करना किसके लिए? अपने लिए खतरनाक साबित हो जाएगा, अपने लिए खतरनाक होगा। देखिए, बात से ये किससे कह रहा है? एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है, इलेक्शन कमीशन से कह रहा है, सियासतदानों से कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है, किससे कह रहा है? लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पहले भी जब ये निकला था तो ये आप लोगों का उन पर एहसान है, इन कैमरों का उसके ऊपर एहसान है कि जिनके उनके 1000 लोगों को 1 लाख बनाकर पेश किया था, और अब अगर वो लोगों के सामने आया तो कौम का सबसे बड़ा मुजरिम जब अवाम में आएगा तो इंशाअल्लाह उनको किशमिश पेश किए जाएंगे।